السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ قسمت ماڑی، حالات پیڑے، عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں، وہ بھی دونوں ٹانگوں کے ساتھ۔ پارٹی قیادت نے عمران خان صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر لیا ہے اور عمران خان نے پرویز الہی پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ کہہ دیا ہے کہ جی پرویز الہی پر اندھا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں کہیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمیں کہیں بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اب عمران خان صاحب کو بات سمجھ آئی ہے جو اس دن سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ پرویز الہی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر عمران خان کے وزیر اعلیٰ بننے کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کپتان تو ہے کھلاڑی ہے اناڑی، اور اناڑی کو کھلانا بہت آسان ہے۔ ادھر بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں سیاست کے، کرکٹ کے نہیں، وہاں سے زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ کر وہاں رانا ثناءاللہ جیسے اور حسن مرزا جیسے کائیاں سیاستدان تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں پرویز الہی صاحب کو اپنی مرضی کرنے دیں گے۔ لہٰذا پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان کا انتخاب کیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ اس لیے کیا تھا کہ بھئی اپنی مرضی چلائیں گے، اپنا راج ہوگا، ووٹ عمران خان صاحب کا، پولیٹیکل کیپٹل عمران خان صاحب کا، نقصان عمران خان صاحب کا، فائدہ پرویز الہی کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کپتان روزانہ کی بنیادوں پر میٹنگیں کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ میں کیونکہ سندھ گیا ہوا تھا اور ابھی آج ہی پہنچا ہوں لاہور واپس، تو جب آ کر یہاں پر میں نے کچھ یار دوست جو عمران خان صاحب پر نظر رکھے ہوتے ہیں، زمان پارک کے اندر ہوتے ہیں، زمان پارک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل لوگ، کچھ جرنلسٹ، وہ سب سے جب میں نے گپ شپ لگائی تو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف وہ گولیاں لگنے سے معذور نہیں ہوئے تھے۔ معذور تو اب تو اللہ نے ان کو صحت دے دی ہے، چل پھر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب مفلوج ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کچھ عرصے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے چیئر پر، پولیٹیکلی مفلوج ہو گئے، پولیٹیکلی عمران خان صاحب کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ اب وہ اٹھیں گے سیاسی طور پر تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ کل پرسوں ترسوں اور اس سے پہلے جس دن اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے گیا تھا پی ٹی آئی کا وفد، اس دن اور اس کے بعد مسلسل جتنے بھی اجلاس زمان پارک میں ہوئے وہ سارے کے سارے اجلاس عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہیں۔ مزیدار بات ہے نا یہ کہ عمران خان صاحب کی صدارت میں رسمی غیر رسمی جو بھی اجلاس ہوئے وہ سارے کے سارے عمران خان کے خلاف ہوئے۔ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور ان کو منہ پر سنا دیا جاتا ہے کہ جی آپ بات کیا کر رہے ہیں خان صاحب، عقل کو ہاتھ لگائیں، کچھ سوچیں۔ تو اب میں نے جو آغاز کیا تھا نا کہ دونوں ٹانگوں سے پھنس گئے عمران خان صاحب، وہ ایک سندھی کا اپنا کہاوت ہے سندھی کی، سیاڑوں کاؤں بنی ٹنگوں ساں پھسندوا، یعنی جو سیانا کوا ہوتا ہے وہ جتنا مرضی کھڑکی سے بچنے کی کوشش کرے، جب بھی پھنستا ہے دونوں ٹانگوں کے ساتھ پھنستا ہے، دونوں ٹانگیں اس کی کھڑکی میں آ جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہے، دونوں ٹانگوں سے، یعنی پارٹی لیڈرشپ عمران خان پر اعتماد نہیں کر رہی، اور عمران خان صاحب نے جن کو وزیر اعلیٰ بنا کر یہ سوچا تھا کہ اب پنجاب اپنا ہوگا، اپنا راج ہوگا اور مطلب اپنی سلطنت ہوگی، وہ عمران خان صاحب کو ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہے، اور بالآخر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو پرویز الہی صاحب پر اعتماد نہیں کرنا۔ خیر وہ زندگی کی کہاوت تو ہے ہی اپنی جگہ سیانے کوے کے متعلق، لیکن پنجابی کی بھی ہے، وہ ذرا نامناسب سی ہے، لیکن عالم عمران خان صاحب کا وہی ہے، پنجابی کہاوت والا بھی، سندھی کہاوت بھی مکمل عمران خان صاحب پر فٹ آتی ہے، اور پنجابی کی کوے والی کہاوت بھی، وہ بھی مکمل۔ یعنی خان صاحب نے جو کیا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر نقصان ہی کھایا نا۔ میں نے گزارش کی نا کہ نقصان عمران خان صاحب کا، فائدہ پرویز الہی صاحب کا۔ پرویز الہی صاحب نے سودا کیا تھا اور گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اب بھی میں نے ایک صحافی سے پوچھا آج، وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ہر ٹائم، یعنی پرویز الہی صاحب کی وہ آنکھ ہیں، پرویز الہی صاحب کے کان ہیں، پرویز الہی صاحب کی ناک ہیں، وہ ناک سے وہ سونگھتے ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے ناک کے ذریعے ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی سراپا پرویز الہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے اعتماد کی ووٹ والی، تو انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب چل کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ مطلب 10 ووٹوں سے انہوں نے 4.25 سال انجوائے کیا اسپیکرشپ، اور اسپیکرشپ بھی وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقتور، اپنی مرضی کے قوانین بنوا لیے تھے۔ عثمان بزدار کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، پرویز الہی صاحب کے خلاف یا ان کے احکامات کی حکومت اولی نہیں ہوتی تھی۔ اسپیکر وہ اتنے تگڑے اسپیکر تھے، کھیلے عمران خان صاحب کے ساتھ، بہت خوب کھیلے، خلاف بیانات بھی دیتے تھے، جب دل کرتا تھا اپوزیشن کو فلور دے کر اور حکومت کیسی تیسی کروا دیتے تھے، راجہ بشارت پیٹتے رہ جاتے تھے۔ کئی بار راجہ بشارت نے کہا کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ہم ہیں اور حکومت وہ ہے۔ راجہ بشارت جو وزیر قانون، اور وہ پرویز الہی صاحب کے ظاہر ان کے ساتھ رہے ہوئے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔
تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھیلے. تو اب عمران خان صاحب نے جب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تو عمران خان صاحب کو نظر آ گیا, میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہ جو مسلم لیگ ہاؤس ہے ڈیوس روڈ پر, سر آغا خان روڈ پر, اس مسلم لیگ ہاؤس کو پرویز الہی صاحب نے سی ایم سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے. وہاں پر سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں. کامل علی آغا صاحب وہاں بیٹھے اور وہاں پر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی انٹری بند ہے. تو بہرحال تو خان صاحب روزانہ اجلاس کرتے ہیں, اجلاس کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں. تو پارٹی لیڈرز کہتے ہیں کتوں, کیا کر رہے ہیں آپ, اعتماد کا ووٹ لے کر یہ حکومت بھی چلی جائے گی, اعتماد کا ووٹ ہم نہیں لے سکتے. حساب کتاب لگا رہے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ارکان ملا کر کوئی ٹوٹل 186 وہاں بھی جو ہے ممبر وہ بھی ادھر ادھر ہوا ہے. تو 186 ارکان موجود ہیں, ایک بندہ ادھر ادھر گیا حکومت گئی. تو عمران خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں. عمران خان نے بڑا کوشش کی, بڑا زور لگایا کہ جی پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی اور اس طرح کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے, فواد چودھری, وہ ذرا متحرک ہو جائے, وہ ذرا ایکٹیو ہو جائے تاکہ یہ جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے اس کو میں کسی طرح سیدھا کر لوں. انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ایسی نہیں کرنا پئی یہ کام, مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو خود کنویں میں پھینکیں. کل آپ کا پتہ ہے ہمیں کہ جی آپ نے سارے جو اپنی ناکامی ہیں ان کا الزام ڈال دیا نا کیا قمر جاوید باجوہ کے سر. ان کو اندازہ ہے, انہوں نے عمران خان کے سامنے نہیں کی یہ بات, لیکن ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ جی جو بندہ قمر جاوید باجوہ کو اپنی ساری ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دے دے, کل کو اگر ہم اعتماد کے ووٹ کے لیے کوشش کریں, آگے بڑھے, اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے, ہم کمیٹیوں میں ہوں, تو عمران خان صاحب نے تو ہمیں قربانی کا بکرا بنا دینا ہے, ہمیں ذلیل کر دینا ہے, ہمیں میر جعفر میر صادق کہنا ہے تقریروں میں پھر اور ٹویٹر پر, اور ہمارے جو ہے وہ نسلوں کو گالیاں پڑھوانی ہیں. تو ہمیں کتنی نفلوں کا ثواب ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ایک ایسے احمقانہ فیصلے کے پیچھے جائیں جس کا نقصان ہی نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. حالات نظر آ رہے ہیں اور حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ٹھنڈ رکھ کے تھوڑا سا اپنے حق میں حالات کو ہونے کا انتظار کر, یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا. تو لہذا شاہ محمود قریشی نے چٹا جواب دے دیا, انکار کر دیا کورا کہ جی ہم نہیں کریں گے, آپ کے اس منصوبے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. استعفوں کا, اسمبلی توڑنے کا, اعتماد کا ووٹ لینے کا, کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے پیچھے بنیادی فلسفہ عمران خان صاحب کا, وہ جو افلاطونی سوچ ہے عمران خان صاحب کی, وہ تو یہ ہے نا کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں, اسمبلیاں توڑ دیں, وہی ربڑ نکالوں گا, گلیل بناؤں گا, چڑیا ماروں گا. یعنی اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی توڑنے کے لیے, ہے نا, مطلب کمال ہے نا. تو انہوں نے جواب دے دیا, پرویز خٹک نے, سب نے, کہ جی ہم اس منصوبے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو عمران خان صاحب کو پھر کل ایک اجلاس ہوا, خان صاحب نے اس میں ساری لیڈرشپ کو کہا کہ آپ ڈبل مائنڈیڈ کیوں ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کر رہے ہیں. تو سب نے کہا, پنجاب کی لیڈرشپ, اب پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں, پنجاب کے وزراء ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ارکان سے رابطے کریں, اپنا نمبر پورا کریں, اور جو اجلاس 9 کو بلایا لیا گیا ہے جنوری کو, اس اجلاس کو ہم اس اجلاس میں کر لیں گے اپنا اعتماد کے ووٹ کے لیے. پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں گے اعتماد کا ووٹ لیں, تو وہ اسپیکر اجلاس بلا لے گا, تو اعتماد کا ووٹ لے لیں, خود ہی پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. ایک 2 ارکان ہیں, دوست محمد مزاری, وہ نہیں ان کے پاس ظاہر ہے, چودھری سعود ہے, وہ نہیں ہے 190 میں سے. ایک مومنہ وحید کے نامی کے لیے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے ساتھ, لیکن ان کا بہرحال مجھے کنفرمیشن نہیں. لیکن ایک اور ہے اپنا سیدہ زہرا نقوی, انہوں نے انکار کر دیا پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے. تو یہ کوئی چلے, اگر مومنہ والا نکال بھی دیتے تو بھی 187, تو 187 ارکان پیچھے بچتے ہیں ان کے پاس. تو 187 میں سے اگر 2 ڈاواڈول ہو گئے تو رہنا کیا ہے, تو اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا, حکومت چلی جائے گی. بہرحال مرکزی قیادت کے انکار کے بعد عمران خان کو اب انحصار کرنا پڑ گیا انڈر 19 پر. انڈر 19 سے بھی نچلی ٹیم. کمال ہے نا, عمران خان صاحب نے اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنے ارکان سے رابطے کرنے کے لیے جن لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے یا جن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے, 4 لوگوں کو. عثمان بزدار صاحب کے نہ ادھر کوئی ایم پی ہے نہ ادھر کوئی ایم پی ہے, اکیلے کلے وزیر اعلیٰ تھے. تو پھر تو ظاہر ہے جب وزیر اعلیٰ ہے تو کرسی کے آس پاس تو لوگ بھٹکتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے. باجوہ صاحب کی کرسی نہیں رہی تو باجوہ صاحب سے گندا انسان نہیں رہا دنیا میں. مطلب طاقت ہے نا بھائی, طاقت کو سلام ہے عمران خان صاحب جیسے لوگوں کو کا. تو عمران خان صاحب کے آس پاس بھی اس طرح کے لوگ ہیں,
اب عمران خان صاحب کہیں نا ذرا بات کریں جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہے ان کے متعلق، نہیں کریں گے. خود اپنی زبان سے کہا کہ جی باجوہ صاحب میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے جب آرمی چیف تھے، لیکن اس وقت میں اس لیے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. تو بہرحال عثمان بزدار صاحب کلہ کوئی عثمان بزدار صاحب وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ وہ اگر دوجی باری سالن منگے تھے کار نے سالن نہیں دیں دے. بزدار صاحب کا عالم تو یہ ہے. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اپنے گھر کے بڑے ہیں عثمان بزدار، سردار عثمان بزدار خان صحیح، ان کو گھر والے دوجی باری سالن تو نہیں سر، لیکن یہ پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. تو بزدار صاحب جو ہیں وہ کیسے ارکان کا نمبر پورا کریں گے؟ اچھا جی عباس علمدار صاحب جو چیف ویپ ہیں خانیوال سے ہیں، ایک یہ ہیں اس کمیٹی میں. اچھا جی ان کا نام چیف ویپ تو ہے لیکن مطلب آپ نے، میرا خیال ہے کہ میجارٹی پنجاب کے لوگوں نے شاید ہی نام سنا ہو. اچھا ایک محمود الرشید صاحب ہیں. محمود الرشید صاحب کا عالم بھی یہی ہے عثمان بزدار صاحب والا. محمود الرشید صاحب ظاہر ہے ان کا جو پولیٹیکل اپوزیشن لیڈر بھی رہے یہ ہوئے، لیکن محمود الرشید صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اب بات کریں تو وہ آپ کو، جب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی ایسے ان کی تھی اپنا پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرتے تھے، باقی خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے کوئی اتنا. تو اب وہ بھی اپنا اس کمیٹی میں ہے. ایک بندہ جو تھوڑا بہت چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے جو کمیٹی میں، وہ ہے میاں اسلم اقبال. لیکن میاں اسلم اقبال اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورا کر سکے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی کھٹ کٹ لینا ہے، میں کتنی دیر وزارت اعلیٰ مطلب مزید، ٹھیک ہے جی اگر 10 ووٹا تو میں اپنا 4.25 سال وزیر اعلیٰ اپنا اسپیکر رہ گیا، ابھی وزیر اعلیٰ تو زیادہ تگڑا، اور ابھی بھی میں پچھلے 6-7 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہوں، تو ٹھیک ہے مطلب حکومت رہتی ہے رہے، جاتی ہے جائے، اسمبلی نہیں توڑوں گا. تو وہ پرویز الہی صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پرویز الہی صاحب انٹرسٹڈ ہوتے تو ان کے صاحبزادے جو ان کے لیے سارے معاملات طے کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور دوسری قوتوں کے ساتھ، مونس الہی صاحب وہ یہاں ہوتے، وہ نہیں ہیں یہاں پر. تو اب یہ عالم ہے صورتحال ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ بذات خود اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان صاحب پر پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یعنی عمران خان صاحب کے جتنے بھی نمبر 2 ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے. عمران خان صاحب کے اس سیاسی موجودہ جو ان کا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑو اور استعفے دے کر باہر آ جاؤ، اس کو پاگل پنہ قرار دیتے ہیں بند کمروں کی محفلوں میں. اور یہ بات کوئی میں ایویں ہوا میں نہیں چھوڑ رہا، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ اور خود اپنے کانوں سے سنی بات بتا رہا ہوں. یار رہتے کی یار اے خان صاحب تو پتہ نہیں کیوں، مطلب یہاں تک آپ کو جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، وہ جو جاوید چودھری نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جب ان کو بلایا تھا اپنا کھانے پر، ضیافت پر گھر میں باجوہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو، تو وہاں سے جیسے نکلے تو باجوہ صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ جی اس خاتون سے عمران خان صاحب کی جان چھڑائے. ظاہر ہے ان کے اوپر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر بندہ جو عمران خان صاحب کو پہلی بار ملتا ہے، دوسری بار ملتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی اگر سوچ کا نہیں ہے، اگر اس کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بھی نارمل ہے تو وہ یہی سوچے گا. تو عمران خان صاحب کے جو لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کسی مجبوری میں ہیں، جن کے لیے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یا جن کو وہ لینا نہیں چاہتے، وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بند کمروں کی اور ذاتی محفلوں میں. تو بہرحال مرکزی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودھری، اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کا اس معاملے میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے انڈر 19 سے بھی نچلی ٹیم کو ذمہ داری دے دی ہے کہ جی آپ تحریک اعتماد کا ووٹ کے لیے ماحول بنائیں. اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے تاریخ آ بھی جاتی ہے تو اعتماد کا ووٹ ہونا پہلے مشکل نظر آ رہا تھا، اب ناممکن نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب شاید اعتماد کا ووٹ لے پائیں. مطلب ناممکن کی حد تک معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے. اور پرویز الہی پر عمران خان اعتماد نہیں کر رہے. انہوں نے جو پچھلے دنوں جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں اس میں ایک چیز خبر باہر آئی، پھر میں نے سوچا کہ یار میں یہ ذرا پتہ کر لوں. پھر وہی عمران خان صاحب کے آس پاس بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ عمران خان صاحب نے کیا بات کہہ دی ہے کہ جی پرویز الہی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، وہ ہمیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، استعمال کرے گا. تو یہ بات تو سب کو پتا تھی کہ پرویز الہی عمران خان کو استعمال کر رہا ہے. پرویز الہی نے انٹرویو دیا نیپیاں بدلنے والا، انٹرویو دے کر عمران خان کے پاس چلے گئے. عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا.
پھر عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی، پرویز الہی نے عمران خان کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے، اوقات میں رہو اپنی، تم کوئی اوتار ہو، تم کوئی اوپر سے اتر کے آئے ہو۔ اب بھی عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں بھائی کر رہے ہیں۔ تو اپنی پارٹی کو عمران خان صاحب، جو عمران خان صاحب کو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پرویز الہی پر اعتماد نہ کریں، وہ اب عمران خان صاحب کو بات سمجھ آئی ہے کہ جی پرویز الہی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، پرویز الہی ہمیں کہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پرویز الہی عمران خان صاحب کو استعمال کر کے کئی کوس، کئی میل آگے جا چکا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی دیکھنا ساڑھے فراڈ نہ کرو، ہو چکا پئی۔ تو میں نے جو کہا تھا نا، گزارش کی تھی کہ سیانہ کوا جو ہوتا ہے دونوں ٹانگوں کے ساتھ کھڑکی میں پھنستا ہے، تو عمران خان صاحب دونوں ٹانگوں کے ساتھ پھنسے بھی ہیں، اور پنجابی والی کہاوت کے مطابق سیانے کوے کے طور پر وہ کسی غلط جگہ پر جا کر بیٹھے بھی ہیں، اور اب پچھتا رہے ہیں۔ مگر اب کچھ نہیں ہونا، اجلاس اگر ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو عمران خان صاحب کی حکومت جاتی ہے، اور اگر اجلاس نہیں ہوتا اور 11 جنوری کے بعد عدالت اپنا کوئی فیصلہ دے کے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے رحم و کرم پر چھوڑ بھی دیتی ہے، تو بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی طرف نہیں جائیں گے، پھر عدالت میں جائیں گے۔ نہیں بھی جاتے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ ہو بھی گیا، پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے بھی لیا اور عدالت نے بھی کہہ دیا کہ جی معاملہ ختم، تو بھی پرویز الہی صاحب عمران خان کے کہنے پر اسمبلی نہیں توڑیں گے، پھر بیٹھے رہیں گے۔ تو خان صاحب دونوں طرف سے گئے، اپنی پارٹی سے بھی گئے اور پرویز الہی سے بھی گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔